ہر بھڑکاؤ بھاشن صحیح نہیں ہوتا ہے، ہر اس طرح کی بات صحیح نہیں ہوتی ہے کہ آپ کوئی کارروائی کرنے لگے. جتنے یہ آپ کو بھڑکانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جب آپ پر مصیبت آتی ہے تو پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے، پھر آپ کو اکیلے بھگتنا ہے، آپ کو اکیلے فیس کرنا ہے. آپ خود مطالعہ کریے، پھر آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ کیا ہمارے نبی، آپ کے نبی اور ساری دنیا کے نبی اس لائق ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے. تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کا تذکرہ کیا اپنی کتاب میں. may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. آج کل نعروں کا دور ہے، تکبیروں کا دور ہے کہ ہم نعرے اور تکبیریں بہت جلدی لگاتے ہیں. واٹس ایپ کی ڈی پی ہماری پہلے چینج ہو جائے گی، اسٹیٹس پہلے چینج ہو جائے گا، فیس بک پر 4-5 پوسٹ پہلے ڈال دیں گے ایسے موقعوں پر، اور روڈ پہ نکلنے کا موقع مل جائے فوٹو کھنچانے کا، تب تو پھر پوچھو مت. الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. آج ہمیں اپنے اس 10ویں اسلامک کلاسز پروگرام میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے وہ کرنٹ افیئر کا ٹاپک ہے، جو آپ سب جانتے ہیں کہ آئی لو محمد کے سلسلے میں اس وقت خاص طور سے ہمارے ملک میں اور عام طور پر ساری دنیا میں ایک ہنگامہ ٹائپ کا برپا ہے. ایسی سچویشن اور کنڈیشن میں ہم نے اپنے لیکچر کو 3 بھاگوں میں بانٹا ہے. پہلا جس میں ہم کو اس کی وجہ ذکر کرنی ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کون سے مسئلے درپیش تھے. اور دوسرے نمبر پہ جو مسلمان اور جو خود اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور احترام دیتے ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن غیر مسلموں کی نظر میں ہمارے نبی کی شخصیت کیسی ہے. اور تیسرے نمبر پر ان حالات میں یا اس جیسے حالات کبھی بھی آپ پر آ جائیں تو ایسی سچویشن اور کنڈیشن میں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہماری طرف سے رد عمل کیسا ہونا چاہیے، کون سے محرکات سامنے آئے جس کی بنیاد پر یہ پوری دنیا میں ایک ہنگامہ اس وقت برپا ہے. 2025 کا جو یہ ستمبر چل رہا ہے، ربیع الاول سے پہلے کانپور میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے راوت پور. تو راوت پور کے سید نگر میں کچھ مسلمانوں نے ایک بورڈ اور ہولڈنگ لگائی جو الیکٹرانک تھی، جس پر لکھا ہوا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو مخالفین ہیں ان لوگوں نے اعتراض جتایا، اعتراض جتانے کی پاداش میں ایک ہنگامہ برپا ہوا، بات پولیس تک اور پرشاسن تک پہنچی، اس کے بعد کارروائی کی گئی. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ 25 ایسے افراد جو نامعلوم ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ باقاعدہ رپورٹ درج کی گئی ہے اور ان کے نام سے FIR کاٹا گیا ہے. حالانکہ پولیس کے جو ادھیکاری ہیں وہاں کے، ان کا جب کل ہم نے بیان سنا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کسی کو جیل نہیں بھیجا جا رہا ہے، کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ صرف یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ ایک نئی چیز ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی اور آپ نے وہ چیز کر دی جس کی وجہ سے کچھ پریشانیاں دقتیں سامنے آنے لگی. تو صرف یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ اس بورڈ کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں، یہاں پر سے ہٹا لیں. یہ پرشاسن کی طرف سے صفائی پیش کی گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے نبی سے یا اپنے اللہ سے یا اپنے دین سے لائلٹی کا اظہار کرتا ہے یا فرما برداری کا اظہار کرتا ہے تو کسی کو دقت پیش کیوں آتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں یا ناانصافی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ گویا کی یک طرفہ باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ دھاگا پہنیں، آپ تلک لگائیں، آپ ایک خاص کلر کا کرتا پہنیں، یا آپ روڈوں کو جام کر دیں، چکا جام کر دیں، آپ کے خاص مہینے ہوں تو آپ اس میں گوشت کا کھانا حرام کر دیں، گویا کہ آپ کھانے پینے سونے اور اٹھنے بیٹھنوں پر پابندی لگا دیں. لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. بھائی ٹھیک ہے، آپ کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے
یہ باقاعدہ سنویدھان نے اور کانسٹیٹیوشن نے ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب، اپنے کلچر اور اپنے ٹریڈیشن کے اعتبار سے اس ملک میں زندگی گزار سکیں، تو آپ کریے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں، ہمارا جو کام ہے ہم کرتے ہیں۔ لیکن پھر ہماری ان چیزوں سے آپ کو دقت کیوں پیش آتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہوا، آپ کی نظر میں ایک نئی چیز سامنے آئی تو آپ نے اس پر آبجیکشن کیا، آپ نے اس کو ہٹوایا وہاں سے، لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آئے دن ایسی چیزیں جب دوسروں کی طرف سے سامنے آتی ہیں تب اتنی تتکال آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی سیتاپور کا مسئلہ، 12 ربیع الاول، اپنے شہر کا مسئلہ کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جو پانی کی یہ ٹنکی ہے کزیارے میں، وہاں پر ایک جھنڈا لگایا کچھ لوگوں نے اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا۔ اب ہمارے کچھ نوجوانوں نے عید میلاد النبی کا موقع تھا تو جشن عید میلاد النبی کا بھی جھنڈا ٹنکی پہ لگا دیا، اس پر بوال ہونے لگا۔ ایک نوجوان جو پترکار ہیں، ہمیں نام ان کا نہیں دھیان ہے، پھر وہ سامنے آئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان موقعوں پر بجائے اس کے ہم کبھی آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشیل کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، ہم بالکل اس کے سخت خلاف رہتے۔ جس دن ہم نکلیں گے اس دن آپ سے کہیں گے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بستر پر مزے لے رہے ہیں، اور ہم نوجوانوں کو کہہ دیں کہ کود جاؤ آگ میں، کیوں کہہ دیں بھائی، کیوں کہہ دیں؟ ان کا بھی پریوار ہے، ان کی بھی زندگی ہے، ان کے بھی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ جس دن ہم نکلیں گے اس دن آپ سے کہیں گے کہ آپ بھی نکلیے، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں۔ جب تک ہمارے ملک کا سنویدھان ہمارا ساتھ دے رہا ہے، کانسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ ہے، قانون اور پرشاسن ہمارے ساتھ ہے، ہم لیگل کارروائی کریں گے۔ تو جب یہ مسئلہ اٹھا اپنے شہر میں تو ایک نوجوان پترکار سامنے آیا اور پھر اس نے گفتگو کی کہ بھائی کیوں ہٹائیں ہم؟ اگر ہٹیں گے تو دونوں ہٹیں گے، صرف ہمارا جھنڈا نہیں ہٹے گا۔ یہاں پر بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے، یہاں پر بات ظلم اور انصاف کی ہے کہ بھائی آپ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں لگا ہے، وہاں تو کوئی آپ کا جاننے والا بھی نہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اور آپ کے دھرم کا کوئی فالوور بھی نہیں، آپ لگا رکھے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن جب ہمارا موقع آیا ہم نے بھی اس پر جا کر کے جھنڈا لگا دیا تو آپ نے واویلا کھڑا کر دیا۔ تو یہ سب جو مسئلے ہیں نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلم قوم کے انٹلیکچوئل افراد کو سامنے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے نوجوان کوئی ایکسٹرا جوڈیشیل ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں، بعد میں اس کا نقصان انہیں اٹھا جانا پڑ جائے۔ تو اس سے پہلے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھ بوجھ والے ہیں، جو معاملات کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ان چیزوں کی صلاحیت رکھی ہے، انہیں سامنے آنا چاہیے۔ جیسا کہ وہ نوجوان، ہم اس کو لاکھ بار مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ صرف یہ مت سمجھیے کہ جس کے سر پر ٹوپی ہے اور جس کے چہرے پر داڑھی ہے اور جس کے جسم پر کرتا پیجامہ ہے وہی دیندار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بارہا موقعوں پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہ مسلم نوجوان جن کو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بددین ہیں، ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو دین سے کوئی شغف نہیں ہے، یہ تو ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، یہ تو کافروں سے بدتر ہیں، وہی نوجوان ایسے موقعوں پر سامنے نظر آتے ہیں، وہ مورچہ سنبھالتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے خدمت لے لیتا ہے، قوم کے آپ کام آئیں۔ تو بہرحال جو یہ سارا واقعہ پیش آیا یہاں پر بھی، اور جو اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے پورے ملک میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فضا بنی ہوئی ہے۔ ہم پرشاسن سے یہ اپیل کرتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ کام لیں۔ جتنے ہمارے لیڈر یا جتنے ہمارے بڑے بڑے نیتا اس وقت بیانات دے رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن سے ہمارا دیش چلتا ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے ہمارا دیش۔ اس لیے کوئی خاص سامدائے اگر کسی بات کو کہہ رہا ہے اور ایکشن لینے کو کہہ رہا ہے تو اب پرشاسن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پرشاسن یہ دیکھے کہ یہ چیز انکانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ چیز اسنویدھانک ہے تو بے شک آپ اس پر کارروائی کریں، پھر تو آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن اگر کانسٹیٹیوشن نے رائٹ، اسی لیے ہم مسلمانوں سے بھی اپنے کہتے ہیں کہ کم سے کم 15 سے لے کر کے 30 تک آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا سنویدھان میں، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ 15 سے لے کر 35 تک یاد کر لیں، کیونکہ جتنے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہماری آزادی اور ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی، اور اسی طرح سے ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، اسی طرح سے اس طرح کی مجلسیں کرنے کی آزادی، یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ آرٹیکل 15 سے لے کر آرٹیکل 35 تک میں کور ہو گئی۔
ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو پڑھتے ہیں، صرف قرآن و حدیث پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہر چیز کو. اور پتہ نہیں کب ہم نے کانسٹیٹیوشن پڑھ لیا تھا، جس وقت ہمارا طالب علمانہ دور تھا اسی وقت ہم نے بھارت کا سنویدھان پڑھ لیا تھا. ابھی بھی ہم اس کو باقاعدہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو سنشودھن ہوتے رہتے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز بدل تو نہیں گئی. تو یہ چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنے رائٹس، اپنے ادھیکار پتہ ہوں. ادھیکار کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. آج کل جتنی خرابیاں ہمارے معاشرے اور سماج میں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہر شخص اپنے ادھیکار کی تو مانگ کرتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری کوئی نہیں سمجھتا. کوئی انسان یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ہم اگر اس دیش میں رہ رہے ہیں تو ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. بھائی آپ کے اندر نفرت پیدا کی گئی، اور اس طرح کے لوگ دونوں میں ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں غیر مسلموں میں بھی ہیں. ایسے نیتا، ایسے لیڈر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کے وہاں ان کا جو انجام ہوگا. لیکن ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا سمجھ بوجھ سے کام لیجئے. ہر بھڑکاؤ بھاشن صحیح نہیں ہوتا ہے، ہر اس طرح کی بات صحیح نہیں ہوتی ہے کہ آپ کوئی کارروائی کرنے لگے. جتنے یہ آپ کو بھڑکانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جب آپ پر مصیبت آتی ہے تو پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے، پھر آپ کو اکیلے بھگتنا ہے، آپ کو اکیلے فیس کرنا ہے. اس لیے جو ذمہ داری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایسے موقعوں پر کیا ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ابھی آگے انشاءاللہ ان چیزوں کا تذکرہ آئے گا. تو بہرحال یہ پورا واقعہ پیش آیا. اب مسلمانوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو کارروائی کی جا رہی ہے یا جو FIR کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے. حالانکہ پولیس ادھیکاری نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کارروائی کی ہے یا آپ نے FIR کی ہے یا کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہے تو بے شک ان باتوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنے لیڈرز کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا آپ نے کیا ہے تو اسے واپس لیں، کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ہم نے بتایا کہ یہ سنویدھان کے خلاف چیز ہے، اس لیے اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ اسے واپس لیں. اور حیرانی کی بات ہے، آپ خود سوچئے، ذرا تصور کریے، آپ کسی کی بات مت مانیے بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ خود مطالعہ کریے، پھر آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ کیا ہمارے نبی، آپ کے نبی اور ساری دنیا کے نبی اس لائق ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے. آپ حیران رہ جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس بات کا بڑے درد مندانہ انداز میں شکوہ کیا، فرمایا یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر. اللہ کے تو سبھی بندے نا، مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑا افسوس ہے، بڑی افسوس کی بات ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، کہ جو رسول ان کے پاس آئے ہیں الا کانوا بہ یستہزئون، انہیں بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ مذاق اگر اڑا رہے ہیں تو ان چیزوں کا حاصل کچھ نہیں ہونے والا ہے. بلکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کا مذاق اڑایا تو نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ مذاق اڑا لو، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ایک دن آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکوہ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ ذرا ہمارے نبی کو پڑھ کے تو دیکھیے، سمجھ کے تو دیکھیے، کسی کی باتوں میں مت آئیے. پولیٹیشین تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کسی طرح سے لڑائیں، کیونکہ ان کو اپنی سیاست کی روٹی سینکنی ہے. اس لیے ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، جن کے اندر واقعی دل ہے اور ضمیر زندہ ہے، جو واقعی دماغ سے کام لیتے ہیں، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، جو کہ آپ کے بھی نبی ہیں. آپ سیرت پڑھیں، آپ کو لگے کہ یہ شخصیت اس قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے تو آپ کریے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کا دل گواہی دے کہ نہیں یار اللہ کے نبی تو اس قابل نہیں ہے کہ ان سے نفرت کی جائے، تو پھر آپ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے. تو غیر مسلم جو ہسٹورین ہیں، جنہوں نے باقاعدہ، جن کے پاس علم تھا، آپ کے پاس علم نہیں تو آپ کو جیسے حکار دیا گیا، آپ ہکے چلے جا رہے کہ آپ کو بورڈ پر آپتی ہو گئی. لیکن جو باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ تھے آپ میں، ہم ان کے اقوال نقل کر رہے ہیں. ایک عیسائی ہسٹورین مائیکل ایچ ہارٹ ان کا نام ہے. تجربات کے بعد برابر انہوں نے ہسٹری کو پڑھا، اور ہسٹری کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے The 100، یعنی 100 ایسے اشخاص کا انہوں نے اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے. وہ کتاب ہمارے پاس اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. آپ اس کو نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. جب ہم انشاءاللہ یہ بیان ڈالیں گے تو ساتھ میں ان کے یہ کوٹیشن، ان کی بات لگائیں گے JPG کی شکل میں. تو انہوں نے The 100 جو کتاب لکھی، اور آپ غور کریے گا کہ وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہیں، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب انہوں نے رینکنگ کے اعتبار سے لکھی ہے،
یعنی جو پرسنالٹی اور جو شخصیت، جو ذات اس دنیا میں سب سے زیادہ بااخلاق، سب سے زیادہ ہر اعتبار سے کامیاب اور سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے والی اور لوگوں پر اثر ڈالنے والی ہے، تو اس کا تذکرہ انہوں نے سب سے پہلے کیا ہے۔ تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کا تذکرہ کیا اپنی کتاب میں، سب سے پہلے۔ اور انہوں نے کتاب کی شروعات کن الفاظ کے ساتھ کی ہے، آپ غور کریے، ہم ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب کی شروعات ان الفاظ سے کی: مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل پرسنز may surprise some readers۔ انہوں نے لکھا may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ انہوں نے یہ بات لکھی کہ میری یہ جو چوائس ہے، یعنی میرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں پہلے نمبر پر رکھنا ہے، تو اس بات کو لے کر کے ہمارے بہت سے لوگوں کو آبجیکشن ہو سکتا ہے، ان کے دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے یہ بات بیان کی ہے، یا بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کا تذکرہ سب سے پہلے اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ کامیاب ہیں، مکمل طور پر آپ کامیاب ہیں آن بوتھ، دونوں فیلڈ میں۔ کون سی؟ دا ریلیجیس، مذہب کی بھی فیلڈ میں، اینڈ سیکولر لیولز، اور انسانی بنیادوں کی بھی فیلڈ میں۔ انہوں نے یہ بات لکھی، یہ کتاب کی شروعات انہوں نے یہاں سے کی کہ آپ کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہم عیسائی ہیں لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اس کا ریزن یہ ہے۔ تو اس مائیکل ہارٹ نے یہ چیز بیان کر دی۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ہسٹورین، اگر ہم بیان کریں گے تو بیان ہی کرتے رہیں گے، آپ کو نام بتا دیں، آپ پڑھ لیجئے گا کبھی موقع ملے۔ سوامی لکشمن پرساد، انہوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عرب کا چاند۔ یہ بھی آپ کو اس پہ نیٹ پہ مل جائے گی، گوگل کریے گا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوسرے سوامی وویکانند، جن کی ہمارے ہندو بھائی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو پڑھو، اسلام کے بارے میں ان کے تھاٹس کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے تھاٹس کیا ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر، دنیا جانتی ہے، بڑے مشہور انسان ہیں، ان کو پڑھو کہ اسلام کے بارے میں ان کے تھاٹس کیا ہیں۔ اور گاندھی جی کو پڑھ لو، گاندھی جی نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعریف کی ہے، بلکہ انہوں نے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو انصاف کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ حکومت کرنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خلفاء سیدنا ابو بکر اور عمر کی سیرت کا مطالعہ کرے، اس کے بغیر وہ انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ ان کا آرٹیکل ایک بہت بڑے اخبار میں چھپا تھا، یہ بھی چیز ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے۔ تو ہمارا کہنے کا یہ مقصد، ہم اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو آپ کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے، دقت ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ تو مسلمان ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے ہی کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے آپ کے لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ والے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کی طرح نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی، آپ کو بہکا دیا اور آپ بہک گئے، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، آپ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ان سے نفرت کی جائے۔ آپ نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا۔ آج آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیے، آج آپ ہم کو نہ دیکھیے، ہمارے اندر بہت سی گڑبڑیاں پیدا ہو گئی۔ ہم تو اپنے بھائی کے نہیں ہوتے، ہمارا تو کام ہی ہے ایک جگہ بیٹھ کر کے دوسروں کی برائی کرنا، یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے، ہمارا کام بن چکا ہے۔ ہم ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں مر کر کے جانا ہے، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں قبر میں سونا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی، ایک لمحہ نہیں۔ بس یہ مشغلہ مسلمانوں کا بنتا جا رہا ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں ان کی برائی، وہاں بیٹھے ہیں ان کی برائی۔ ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ یار اگر آپ کو کسی سے ڈفرینسز ہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے پیچ اپ کر لو نا، مسئلے حل کر لو۔ آپ کو جو دقت ہے آپ بیان کر دو کہ بھئی ہمیں آپ سے یہ تکلیف ہے، اس کو جو دقت ہے وہ بیان کر دے کہ ہمیں آپ سے یہ تکلیف ہے۔ لیکن یہ بغض والی باتیں، یہ حسد والی باتیں، یہ نفرت والی باتیں ایک مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جیسے ہیں، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت چھوٹی سی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی ایک دن موڈ میں تھے تو بڑے پیار سے اللہ کے نبی نے کہا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح اور شام
اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت اور کینہ نہ ہو، تو تم ایسے ہی کر لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، آپ غور کریے نا۔ ہم تو فتویٰ لگاتے ہیں کسی کے داڑھی نہیں ہے اس بنیاد پر، کس کے داڑھی نہیں، ارے یہ گمراہ آدمی، فاسق۔ ہم تو فتویٰ لگاتے ہیں کوئی پینٹ شرٹ پہننے والا ہے، ہم تو فتویٰ لگاتے ہیں کہ کسی نے اگر عصر کی سنت چھوڑ دی، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس نے تو سنت چھوڑ۔ لیکن آپ غور کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا کہ میرے بچے، میرے پیارے بیٹے، یہ میری سب سے عظیم سنت ہے، اگر تم اس پر عمل کر لو کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ مسلمان کے لیے تمہارے دل میں کوئی نفرت اور کینہ نہ ہو، تو میرے بیٹے یہ میری سب سے عظیم سنت ہے، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اس طرح کی تعلیمات آپ نے منتقل کی ہیں امت تک، لیکن آج مسئلہ آپ دیکھیے کہ امت کس ٹھرے پر جا رہی۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم آپ تک اللہ کے نبی کی تعلیمات اور قرآن پاک کی باتیں پہنچائیں، بس اتنا ہمارا کام ہے۔ آپ عمل کریے نا، ہم آپ سے عمل نہیں کروا سکتے، لیکن آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو کنکلیوژن کے طور پر ہم نے اپنے لیکچر کی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان موقعوں پر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ نہیں ہوتی ہے، آج کل نعروں کا دور ہے، تکبیروں کا دور ہے، کہ ہم نعرے اور تکبیریں بہت جلدی لگاتے ہیں۔ واٹس ایپ کی ڈی پی ہماری پہلے چینج ہو جائے گی، اسٹیٹس پہلے چینج ہو جائے گا، فیس بک پر 4-5 پوسٹ پہلے ڈال دیں گے ایسے موقعوں پر، اور روڈ پہ نکلنے کا موقع مل جائے فوٹو کھنچانے کا، تب تو پھر پوچھو مت۔ ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ لیگل طریقے پر کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کرنے کے لیے تو آپ کریے جا کر کے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے دین کا تعارف کروائیں ان موقعوں پر۔ سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے جو قرآن میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، پیس بنا کر، شانتی بنا کر۔ یہ کون بتائے گا؟ ان موقعوں پر آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، ہولڈنگز ان موقعوں پر یہ لگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ واٹس ایپ کی ڈی پی پر یا ان سب جگہوں پر آئی لو محمد لکھو۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا ہیں، قرآن کیا کہہ رہا، ہمارے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت اور پیس اور شانتی بن کر کے آئے۔ آگے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر، تمام لوگوں کے لیے، لیکن افسوس کہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائی آپ اس آیت کو پڑھو قرآن کی، وہ نبی صرف ہمارے نہیں، وہ نبی تمہارے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن کیا کریں اکثر لوگ جانتے نہیں اس کو۔ آپ جانتے نہیں ہو، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نبی کیسے ہیں۔ آپ قرآن پڑھو، آپ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھو، انگلش میں اور ملیالم میں اور بنگلہ میں، ہر زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن پاک کا ٹرانسلیشن ہو چکا، آپ پڑھو دیکھو نبی کیسے ہیں۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہم کو سب سے پہلے، اور باقی نعرے بازیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنی ہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی زیادہ، کیونکہ آپ سے عمل کی ڈیمانڈ ہے، کچھ کرنے کی۔ آپ شور کم مچائیے، کام زیادہ کریے۔ آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ وہ شور زیادہ مچاتے ہیں، کوئی مسئلہ وہ شور مچائیں، ہم ہائی لائٹ ہو جائیں کسی طرح سے، لیکن کام کچھ نہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ چپکے سے کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک ہماری تنظیم ہے، ہم نام نہیں لیں گے کسی کا بھی، ایک ہماری تنظیم ہے اور ایک ان کی تنظیم ہے۔ ہماری جو تنظیم ہے ان سے پرانی ہے، ان کی جو تنظیم ہے نئی ہے، لیکن اس وقت 57 دیشوں میں ان کی تنظیم سنچالت ہے۔ آپ ہم کو بتائیے کہ ان کی تنظیم کا سیتاپور میں صدر کون ہے؟ اس مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کی جو تنظیم ہے اس تنظیم کا ضلع سیتاپور میں صدر کون ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اگر پتا ہے تو بتائیے۔ پتا ہے؟ نہیں پتا۔ کیوں؟ وہ شور نہیں مچاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اور ہماری تنظیم کا صدر تو چھوڑو، جو ایک خطے کا صدر بن جائے یا مالک بن جائے، وہ 4 لوگوں کو بتائے گا ہم فلاں جماعت سے منسلک ہیں اور ہم امیر ہیں، کام تھیلا بھر میں، کام کچھ نہیں۔ آپ پہلے ہائی لائٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ ہی کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کام کریے اور زیادہ ہائی لائٹ ہونے کی کوشش مت کریے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، کام کریں گے اور چھپ چھپا کر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی شہرت عطا فرمائے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔
دیکھیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیسے کیا تھا؟ اپنے گھر سے، اپنی بیوی کو بتایا، جو بیٹے جیسے تھے مولا علی ان کو بتایا، پھر اپنے سب سے چہیتے دوست حضرت ابو بکر کو بتایا، ان سب حضرات کو بتایا. دھیرے دھیرے دیکھیے کیسا آپ کا مشن. آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کی، آرام سے آپ کام کرتے رہے کہ کام کرنا ہے، آپ کو کوئی ریلی نہیں نکالنی، نعرے بازی نہیں کرنی. یہ سب صحابہ کرام نے تو کبھی زندگی میں نہیں کیا ہے. کبھی زندگی میں اگر آپ کوئی ایک ہم کو دکھا دیں ہسٹری سے یا تاریخ سے کسی حدیث سے کہ کبھی صحابہ کرام نے کوئی جلوس نکالا ہو یا کوئی ریلی نکالی ہو کہ ہمارے، اور کیا نبی کی گستاخی نہیں ہوتی تھی؟ ارے ایسی سی گستاخی. اور یہاں پر یہ بات بھی ہم عرض کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت غلطیاں، کہ نبی کی گستاخی یا ہمارے دین کی گستاخی والی کوئی پوسٹ ہوتی ہے تو اس کو خود ہمارے مسلمان بھائی شیئر کرتے ہیں. یہ آپ ہرگز مت کیا کریے. آپ اچھا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کی کتنی گستاخی ہوئی، قرآن کی کتنی گستاخی ہوئی. اتنی گستاخیاں ہوئی کہ باقاعدہ قرآن میں کوٹیشن اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی، وہ آیتیں موجود ہیں کہ نبی کو یہ کہتے تھے اور اسلام کو یہ کہتے تھے، اللہ کے بارے میں وہ سب قرآن میں ہیں موجود، اس لیے ہم تک پہنچی. لیکن آپ بتائیے کیا کسی صحابی نے گستاخی والی کوئی بات آپ تک منتقل کی ہے؟ آپ بتائیے کسی صحابی نے اگر کبھی کہا ہو کہ فلاں کافر نے اللہ کے نبی کو ہمارے سامنے یہ کہا تھا، ملے گا آپ کو؟ کبھی نہیں. اس لیے آج ان کا کوئی تذکرہ تک نہیں، جو کہا ان کے وہ میں وہ جانے ان کا کہاں تھا کوئی اب ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان بھڑک جاتا ہے. ہم نے فیس بک پر کوئی پوسٹ دیکھی ہمارے خلاف ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کا کچھ شکر ایسا ہے کہ ہم ایسی پوسٹوں کو زندگی میں ٹچ ہی نہیں کرتے. لائک کرنا، کمنٹ کرنا، ان کا جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے زندگی میں ایسی پوسٹ کو ٹچ ہی نہیں کیا. اور ہمارے مسلمان بھائی کیا ہے، اس کو شیئر کرتے، اس کو شیئر کر کر کے وائرل کر دیتے ہیں. وہ پچھلی مرتبہ ہم سے کسی نے پوچھا تھا جب ہم نے عید میلاد النبی کے موقع پر بیان کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں جو اس طرح کی خرافات ہوتی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مولانا اس کو بند کرنے کا طریقہ کیا؟ تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ کوئی دیکھنے نہ جائے، یہی ہے بند کرنے کا طریقہ، اور کوئی طریقہ نہیں. تو اس طرح کی جو حرکتیں لوگ کرتے ہیں نا، آپ ان کی پوسٹ پر کوئی رد عمل ہی نہ کریں، کوئی ریئیکشن ہی نہ کریں، نہ کمنٹ کریں، نہ اس کا جو کچھ نہ کریے. آپ کا زیادہ ایمان جوش مار رہا ہے، آپ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی اپنی وال سے ایک پوسٹ کریے، اپنی وال سے. آپ کو کس نے روکا؟ اس پوسٹ پر کچھ مت کریے، کیونکہ انگیجنگ بڑھتی ہے ان کی. جب آپ کسی پوسٹ کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا کا یہ معمول ہے کہ وہ اس کو اور وائرل کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ ہے، آپ اس کو چھیڑیے ہی مت، گزار دیجیے اس کو. تو اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے، خاص طور سے نوجوانوں سے خاص کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہرگز ایسی پوسٹوں کو جو اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، آپ ان کو چھیڑیے مت، ہاتھ مت لگائیے. اور یہ جو لوگ کرتے ہیں آپ ٹینشن مت لیجیے، اللہ کافی ہے. آپ نہیں جواب دیں گے تو اللہ جواب دے گا. دیکھیے سورہ حجر میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کا وعدہ کیا اللہ نے، اے نبی ہم آپ کی توہین کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. انا کفیناک المستہزئین. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جواب دینے لگے، آپ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ اے نبی ہم کافی ہیں جو لوگ آپ کی توہین کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں. یعنی آپ کی یہ گستاخی کر رہے ہیں ہلکی بات ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بھی پوچھتے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ پوچھتے نہیں ہیں یہ تو، وہ تو اللہ کے ساتھ بھی. ان قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا. ہمیں خوب پتہ ہے ان کی ان حرکتوں سے کہ آپ کو تکلیف ہوتی، یعنی جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی، لیکن آپ پرواہ مت کرو، بس اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اسی کا سجدہ کرو، اور زندگی پھر اسی کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. زندگی بھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر، اسلام کے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی جتنی واویلا بازیاں ہوتی ہیں یا خرافاتیں اور بونڈر ہوتا، ان چیزوں میں اور ان مسئلوں میں آپ بالکل کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں، کیونکہ ان مسئلوں کو اچھالنے کا ریزن بن جاتی ہیں یہ سب چیزیں. آپ کوئی مجلس لگائیے، آپ اپنے دوستوں کو بھائی چائے نوشی کرنے جاتے ہیں، آپ شام کو چہل قدمی کرنے جاتے ہیں، اپنے دوستوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیجیے، اپنے لوگوں میں نبی کا تذکرہ کیجیے، اپنے واٹس ایپ سے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو آگے بڑھائیے، اپنی فیس بک وال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ترویج کیجیے. آپ کا یہ کام ہے، ان کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ جو کر رہے ہیں اللہ نپٹ لے گا. ہاں اس میں اگر کوئی انٹلیکچوئل انسان ہے،
اس کی کوئی کیوری کوئی کوشچن ہے تو آپ اچھے ڈھنگ سے گفتگو کریے آپ بس اتنا. لیکن جو جاہل اجڑ قسم کے لوگ ہیں یار, ان سے ماتھا پچی کرنا بیکار ہے, وہ نہیں سننے والے آپ کی. آپ بس سوچیے ہم ان کو سمجھا لیں گے, آپ زندگی بھر نہیں سمجھا سکتے. نبی کے دور میں بھی ایسے افراد تھے جو زندگی میں کبھی نہیں سمجھے, دیکھا نہیں ابو جہل کو. اس سے جب صحابہ پوچھتے تھے کہ کیا تم مانتے نہیں ہو کہ نبی سچے نبی, وہ سب کہتا تھا ہاں ہاں ہم مانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ نبی ہے, ہم جانتے ہیں اللہ, ہم جانتے ہیں قرآن, ہم مانیں گے نہیں. لیکن تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں نا, انہوں نے یہ تہیا کر رکھا کہ ہم کو ماننا نہیں, بلا وجہ آپ چھیڑ رہے ہیں. ان کو چھیڑیے ہی مت, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم کافی ہیں. آپ کا جو کام ہے وہ کام یہی ہے کہ آپ لیگل طریقے پر اگر کارروائی کر رہے ہیں تو لیگل طریقے پر کارروائی کریں, اور اگر یہ بس میں نہیں ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مزید پختگی کے ساتھ چمٹ جائیں, وابستہ ہو جائے. بس اتنی آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے علاوہ ہم آپ سے کوئی دوسری بات نہیں کہیں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.